ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو جو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر سے اس ماہ مبارک کو پا چکے ہیں، اور اس ماہ میں اللہ کے فضل و کرم سے روزہ رکھنے کی بھی شروعات کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ مہینہ بار بار لے آئے، اور ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی مختلف آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جن بات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں. اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دی ہیں. اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نعمتیں مانگی تو اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی. اور اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. بھلا بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا کیا،
ہم نے کب اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مسلمان بنا کر پیدا کرنا؟ اللہ نے ہمیں نعمت بن مانگے دی ہے۔ یہ چمکتا ہوا سورج ہے، یہ دمکتا ہوا چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی مانگا نہیں، اللہ سے کبھی سوال نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک بندے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے اس کا شکر گزار بن کر کے زندگی گزارے۔ ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں انسانوں میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ہمیشہ ان کے زبان پر مصیبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پریشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں انہیں دے رکھی ہیں انہیں بھلا بیٹھتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین، شکر گزار ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارنا، یہ جانتے ہیں کتنا بڑا عمل ہے۔ ہم اور آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ صحیح روایت بلکہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطاعم الشاکر، کھا پی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، بمنزلۃ الصائم الصابر، روزہ رکھ کر کے صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی ہے، کھا پی رہا ہے، آرام سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور خوب سیر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے جو نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، اور بھوک اور پیاس پر صبر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کھا پی کر کے اللہ کو شکر ادا کرنے والا ثواب اور درجے میں روزہ رکھ کر کے صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے شکر ادا کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو جو مبعوث فرمایا، ان انبیاء کرام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ انہیں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی اس کا شکر گزار بندہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے برگزیدہ بندے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ محترم سامعین کرام، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً انہوں نے 500 صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ 500 صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے الشکر نصف الایمان، شکر ادا کرنا تو آدھا ایمان ہے۔ کہا کرتے الشکر نصف الایمان، شکر ادا کرنا تو آدھا ایمان ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ شکر کا ایک نام حافظ بھی ہے، یعنی شکر جو ہے وہ انسان کے پاس جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ہر نبی کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر نبی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار نظر آئے گا۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام فرمایا کرتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ پوچھنے پر آپ نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام سے لے کر کے جتنے انبیاء کرام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کیسے آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ ان کا واقعہ بتانے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں میں۔ آپ دیکھیے ایک آدمی جو بیرون ملک جاتا ہے کمانے کے لیے، روزی روٹی کی تلاش میں، آپ اس سے پوچھیں جب وہ چھٹیوں میں اپنے گھر آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے کی چھٹیاں گزارنے کے بعد جب واپسی کا لمحہ ہوتا ہے، واپسی کا وقت ہوتا ہے، اب اپنے گھر سے نکلتا ہے سامان لے کر کے بوجھل قدموں سے،
اس کے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. اپنے گھر سے نکلتا ہے, اب پتہ نہیں 1 سال 2 سال کے بعد لوٹوں گا, اب پتہ نہیں میری اولاد کا دیدار مجھے کب ہوگا, بوڑھے والدین کو میں کب دیکھوں گا, بیوی سے کب ملاقات ہوگی. اپنے گھر سے نکلتا ہے. غم کا عالم یہ ہوتا ہے, تکلیف کا عالم یہ ہوتا ہے, ایک گھونٹ پانی کا اس کے حلق سے اتر نہیں سکتا, ایک لقمہ کھانے کا اس کے پیٹ میں جا نہیں سکتا. ایک تکلیف ہوتی ہے, کیوں؟ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے. حالانکہ جہاں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوتا ہے, محلے والے اس کے آس پاس ہوتے ہیں, پڑوسی خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے درمیان اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوتا ہے, پھر بھی دکھ کا, درد کا, علم کا, غم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ اس کے حلق سے اتر نہیں سکتا. بڑا غمزدہ ہوتا ہے, بڑا غمگین ہوتا ہے. اب آئیے میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام بیابان جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر اور مکان کے یہاں وادی غیر ذی زرع میں, بے آب و گیا وادی میں اپنے بچے کو, اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں. ایسی جگہ ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی جانور ہے, نہ کوئی درند ہے, نہ کوئی پرند ہے, بالکل بیابان علاقہ ہے, اور ایسا جگہ ہے نہ کوئی, بالکل سنسان علاقہ ہے. میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی. انسان اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوتا ہے, رشتہ دار ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, اور دیگر حضرات خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں پر کوئی بسنے والا نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, بلکہ نہ کوئی درخت, کچھ نہیں ہے, بالکل بیابان جنگل ہے, وہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکلے, چلتے 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 ایک پہاڑ کی اوٹ میں آ گئے, ایک پہاڑ کی اوٹ میں آئے, ایک چٹان کی اوٹ میں آئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میرے بچوں کو, میرے اولاد کو, میرے گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بنے, نماز قائم کرنے والے بنے. اللہ سے اور بہت ساری دعائیں کی. 2 باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا میں. ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اس بیابان میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ میرے گھر والے نماز قائم کرنے والے بنے. اور آخر میں کیا ارشاد فرمایا, لعلہم یشکرون, اور تیرے شکر گزار بنے. اللہ اکبر. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں, اپنے اولاد کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ میرے اولاد کو اچھی نوکری دلا دے, اس کے کاروبار میں برکت دے دے, اس کی فلاں چیز کو سنوار دے, اسے اچھی اولاد دے دے, اس کی نوکری اچھی ہو جائے, اس کو بیوی اچھی ملے, اس کا مکان اچھا ہو جائے. لیکن کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ میرے اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا, میرے اولاد کو تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا. ہم دعا کرتے ہیں, اے اللہ میرے اولاد کو ڈاکٹر بنا دے, انجینئر بنا دے. لیکن کیا ہم کبھی دعا کرتے ہیں, اے اللہ میرے اولاد کو ہمیشہ تیرا شکر ادا کرنے والا بنا, تیرا شکر گزار بنا. سبحان اللہ. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے, ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بیابان میں اپنے اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا, اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں. محترم سامعین کرام, آپ قرآن کریم کو اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ شکور یہ بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے. جیسے ابھی آیت گزری, انہ کان عبدا شکورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے. اللہ دوسری کا ارشاد فرماتے ہیں سورۃ تغابن میں, ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا واللہ شکور حلیم, اللہ شکور ہے. دیکھیے معنی میں فرق ہے. ایک, جب اللہ تبارک و تعالیٰ
لفظ شکور بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا، شکر گزاری کرنے والا. اور یہی لفظ شکور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کا بڑا قدردان ہے. یا بعض اہل علم نے یہ کہا کہ چھوٹے سے عمل بہت سارے نعمتیں دینے کے بعد تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جانے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے. اللہ نے اپنے لیے جو لفظ شکور استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے اور بدلے میں بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے، اللہ اس عمل کے بدلے سے راضی ہو جاتا ہے. ہم اپنے برتن سے ایک لقمہ جو کھاتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دیہات وغیرہ کو جاننے والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک کسان ایک بیج زمین میں پہلے ہل چلاتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اس بیج کو زمین میں بوتا ہے، پھر کئی دنوں تک اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے پانی سے سیراب کرتا ہے، پھر وہ بیج دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک بڑے سے پودے میں تبدیل ہوتا ہے. اس میں پھر جو ہے اناج لگتا ہے، اس اناج کو نکالا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، مارکیٹ میں لا کر کے الگ الگ مراحل سے گزارا جاتا ہے، پھر اس کا آٹا پیس کر کے گھر میں لایا جاتا ہے اور کئی مراحل سے گزرنے کے بعد وہ لقمہ بن کر کے ہمارے برتن میں آتا ہے. ہم اس کو کھاتے ہیں، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. اللہ اس الحمدللہ سے ہمارے راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کتنے جلدی راضی ہونے والا ہے. ہم اور آپ رات میں سو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نیند کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اندازہ لگائیے کم سے کم 6 گھنٹہ ہم اور آپ سوئے رہے. آپ جانتے ہیں نیند کو حاصل کرنے کے لیے، سونے کے لیے لوگ کتنے بے چین ہیں، کیا کیا علاج، کیا کیا دوائیاں استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے نیند اور سونا. ہم اور آپ سوتے ہیں ایک اندازہ کم سے کم منیمم میں کہہ رہا ہوں تقریباً ہم اور آپ 6 گھنٹہ سوئے. 6 گھنٹہ سونے کے بعد آرام سے ہم سوئے رہے، اللہ کی نعمت میں ہم بالکل ڈوبے رہے. سو کر کے ہم اٹھتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 6 گھنٹے سلایا، ہم نے دعا پڑھی. آپ گھڑی میں ٹائم لگا کر کے دیکھیں گے نا، آپ کو 6 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے دعا پڑھنے میں. یہ دعا پڑھنے میں آپ کو 6 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے. وہ رب العالمین جس نے آپ کو 6 گھنٹے کی بہترین نیند سلائی، آپ کی 6 سیکنڈ کی دعا سے راضی ہو جاتا ہے. اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، یعنی اللہ بہت جلد راضی ہونے والا ہے. محترم سامعین کرام، انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کب کرتا ہے جانتے ہیں؟ جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہ ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہ ہو، ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. ایک واقعہ مشہور جسے ہم اور آپ ہمارے بزرگ علماء کرام بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے، ہارون رشید کا واقعہ ہے نا. رات کو خلیفہ ہارون رشید کو پیاس لگتی ہے، پانی مانگتا ہے، اس کے سامنے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا جاتا ہے. جب وہ جیسے ہاتھ بڑھاتا ہے پانی لینے کے لیے، ایک عالم دین اس سے کہتے ہیں آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کی بادشاہ ہیں، یہ جو ایک گلاس پانی کا جو پیالہ ہے یا گلاس ہے، اس گلاس کو لینے کے لیے، اس پانی کے پیالے کو لینے کے لیے آپ کتنی قیمت دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آدھی سلطنت دے سکتا ہوں، میں آدھی سلطنت دے سکتا ہوں. ایک گلاس پانی کے لیے آدھی سلطنت دے سکتا ہوں. وہ پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد اس سے پھر پوچھتے ہیں وہ عالم دین، کہتے ہیں یہ جو پانی آپ نے پی لیا ہے آپ کے پیٹ میں چلا گیا، اگر یہ پانی رک جائے اور پیشاب کے راستے سے باہر نہ نکلے، اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ کیا قیمت دیں گے؟ اس نے کہا کہ میں باقی آدھی سلطنت دوں گا، میں باقی آدھی سلطنت دوں گا. ایک گلاس پانی کی قیمت اتنی زیادہ ہے. آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں ایک گلاس پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو جاننا ہے آپ اسپتال میں جائیے، اس انسان سے پوچھئے جس کا ابھی آپریشن ہوا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے پانی دینے سے منع کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر پانی دینے سے منع کرتا ہے. کیا بولتا ہے ڈاکٹر پتا ہے؟ خالی ہوٹا کچے کرو بولتا. کیا بولتا ڈاکٹر؟ ہوٹا کچے کرو، پانی مت پلو، پانی پلائیں گے تو نقصان ہوگا. اس مریض سے پوچھئے آپ
ایک گلاس پانی کی قیمت کیا ہے جس کا ابھی ابھی آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو پانی دینے سے منع کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں نہا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شکر گزاری نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ قریباً 70 سال ان کی عمر تھی، ان کے ہارٹ کو آپریشن ہوا۔ آج کل ہارٹ کے مریضوں کا جو ہے تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا کر رکھے، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں 70 سال کے آدمی تھے، ان کے ہارٹ کو آپریشن ہوا، دل کا آپریشن ہوا۔ آپریشن کے بعد پورا آپریشن ہوا، اب ڈسچارج لینے کا ٹائم آیا، اسپتال والوں نے بل تھمایا، تقریباً 8 لاکھ روپے کا بل تھا، 8 لاکھ روپے کا بل۔ اس بزرگ نے اس بل کو دیکھا اور رونے لگ گئے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ دیکھیے چچا جان، اگر آپ اتنا زیادہ بل نہیں بھر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تھوڑا سا بل کم کر دیں گے، اس میں ہم تخفیف کر دیں گے، رعایت برت لیں گے، کچھ رعایت کریں گے آپ کے ساتھ میں۔ اس بزرگ نے کہا کہ نہیں، بات ایسی نہیں، اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے بہت مال سے نوازا ہے، 8 لاکھ کیا میں 10 لاکھ دے سکتا ہوں، میں 12 لاکھ دے سکتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے۔ یہ روپیے پیسے اس بل کو دیکھ کر کے میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے بل بھرنا پڑے گا، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ تم نے کچھ گھنٹوں کے لیے تم ڈاکٹروں نے میرے دل کو سنبھالا، اس کا علاج کیا، اور بدلے میں تم مجھ سے 8 لاکھ روپے لے رہے ہو۔ وہ رب العالمین جس نے پیدا ہونے سے لے کر اب تک میں 70 سال کا ہو گیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن اس رب نے مجھے کبھی بل نہیں مانگا، اس رب نے مجھے کبھی بل نہیں مانگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال تک میرے دل کو سنبھالا ہے، اس رب العالمین نے کبھی مجھ سے بل نہیں مانگا، اور چند گھنٹے تم نے میرے دل کو سنبھالا اور تم مجھ سے 8 لاکھ روپے بل مانگ رہے ہو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ آپ اگر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے غریب سے غریب انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، جن سہولیات سے نوازا ہے، شاید پچھلے زمانے کی کسی بادشاہ کو نعمتیں میسر نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو سہولتیں، جو آسانیاں، جو سہولیات آج ایک عام سے عام، ایک معمولی سے معمولی آدمی کو میسر ہیں، آج سے کچھ سال پہلے آپ جائیں کسی نواب زادے کو، کسی بادشاہ وقت کو، یہ شاید وہ سہولیات میسر نہ ہوگی جو ایک عام اور غریب انسان کو آج سہولیات میسر ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے زمانے میں کسی بادشاہ کو بھی اگر سفر کرنا ہوتا، گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا تھا، اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا تھا، ریگستانوں میں اس کو چلنا پڑتا تھا، جنگلوں سے اس کو گزرنا پڑتا تھا۔ آج ہمیں سفر کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ریل کا ریزرویشن نکال لیتے ہیں، ٹکٹ بنا لیتے ہیں، کھانا کھا کر کے برتھ پر چادر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی ہے منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ کتنی آسانی ہے، کتنی آسانی ہے، نہ لٹنے کا ڈر ہے، نہ ڈاکوؤں کا ڈر ہے، نہ لٹیروں کا ڈر ہے، نہ جنگل سے گزرنا ہے، نہ بیابان سے گزرنا ہے، نہ بھوک اور پیاس کی شدت کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسائل سے اس زمانے میں بادشاہوں کو بھی گزرنا پڑتا تھا، لیکن آج کے ایک معمولی سے معمولی آدمی دیکھے ریزرویشن بنا لیتا ہے، ٹکٹ بنا لیتا ہے، آسانی سے سفر کر لیتا ہے۔ پہلے زمانے میں گرمی ہوا کرتی تھی، گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے تھے۔ آج دیکھیے پنکھا ہے، ایک معمولی سے معمولی آدمی اس کے گھر میں پنکھا موجود ہے، گرمی ہوتی ہے پنکھا لگا لیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سہولیات سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں گے، ہم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکر گزار نہیں ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا میں نے بتایا، شکر ادا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے، بلکہ بندگی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں پر بھی شکر ادا کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ کی انعامات ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے،
اور انسان اللہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کر رہا ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت میں گرفتار کرے، بندگی کا اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ یہ ہے، شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ کیسے؟ آپ بولیں گے مولانا تھوڑا زیادہ بول رہے ہیں نا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا تو سمجھ میں آتا، مصیبتوں پر کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی انسان کے معصوم بچے کا انتقال ہوتا ہے، کسی انسان کا چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو نکال لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح کو نکال لیا۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تیرے بندے کے دل کے پھل کو توڑ لیا۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ میرے بندے کا ریئیکشن کیا رہا؟ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، حمیدک واسترجع، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تیرے بندے نے کیا کہا؟ الحمدللہ، حمیدک واسترجع، پہلے الحمدللہ کہا، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بات کو سن کر کے اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اتنا بڑا حادثہ ہوا، انا للہ پڑھنے سے پہلے الحمدللہ کہا، اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کے لیے میرے جنت میں گھر بنا دو، اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اور آپ سب ان سے واقف ہیں، جہاں شجاعت کی بات آتی ہے ہمیں عمر یاد آتے ہیں، عدل و انصاف کی بات آتی ہے ہمیں عمر یاد آتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کی بات آ جاتی ہے ہمیں عمر یاد آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، کسی پریشانی میں ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے کسی مصیبت میں ڈالتا ہے اس مصیبت میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 نعمتیں دیکھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا کرتے تھے؟ جب اللہ مجھے کسی مصیبت میں ڈالتا ہے اس مصیبت میں بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 نعمتیں دیکھتا ہوں اور ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب اللہ مجھے کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں اللہ نے جس مصیبت میں مجھے ڈالا ہے، جس مصیبت نے مجھے گرفتار کیا ہے، یہ مصیبت دنیا ہے کی ہے کہ دین کی مصیبت ہے؟ جب میں دیکھتا ہوں یہ مصیبت دنیا کی ہے میں اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ اگرچہ کچھ نقصان ہوا ہے تو دنیا کا نقصان ہوا ہے، میرا دین ابھی بھی سلامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا دوسری چیز، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی مصیبت میں ڈالتا ہے میں دیکھتا ہوں کیا اس مصیبت میں میرا دل اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل اللہ سے راضی ہے میں پھر شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اگرچہ مصیبت میں ڈالا ہے لیکن میرے دل کو تیری ذات سے راضی رکھا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تیسری چیز، جب میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہی مصیبت بڑی ہے یا اس سے بڑی مصیبت کوئی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ جب مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے اس سے بڑی پریشانی بھی ہو سکتی تھی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا کر کے چھوٹی مصیبت میں گرفتار کیا، اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے میں یہ جانتا ہوں جو رب العالمین مجھے آزما رہا ہے، مجھے مصیبت میں گرفتار کر رہا ہے، میں صبر کروں گا، وہی رب العالمین اس مصیبت پر مجھے اجر و ثواب دینے والا ہے، میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین، ایک انسان کو چاہیے ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے ہمیشہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اپنی زبان پر نہ لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔